السلام علیکم معزز سامعین، تو آئیے آج ہم سورۃ العبس کا اختتام کرتے ہیں، اس کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب آ جائے گی، الصَّاخَّةُ کان پھاڑنے والی، اس سے مراد ہے قیامت کا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تفسیریہ ہیں، اذا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب وہ فعل ماضی بھی داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الصاخہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، بس جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی، یوم اس دن، یفر المرء بھاگے گا آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ صاحبہ ساتھی کو بولا جاتا ہے، اس سے مراد اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے۔ یوم مفعول فی ہے، یفر فعل مضارع کا صیغہ ہے، المرء اس کا فاعل بن رہا ہے، من جار ہے، اخی مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، اپنے بھائی سے، و امی یہ واو عطف ہے، ام بھی مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر آپس میں معطوف علیہ بن رہے ہیں۔ واو عطف ہے، ابھی بھی مضاف ہے کیونکہ یہی ضمیر کی طرف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ صاحبتی یہ بھی مضاف ہے، ہی ضمیر کی طرف، واو عطفہ، بنی بھی مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے۔ لکل امرئ ہر آدمی کی، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، یغنیہ جس نے اس کو بے پرواہ کر رکھا ہوگا، یعنی ہر آدمی اپنے اعمال نامہ دیکھنے میں غرق ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، وہ اپنی حالت میں مگن ہوگا، کسی کو اپنی ماں بہن کی، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لام جار ہے، کل مضاف ہے، امرئ مضاف الیہ ہے، من جار ہے، ہم مجرور ہے۔ یومئذ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، شأن بھی اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، یغنی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ جی، وجوہ یومئذ مسفرہ کتنے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرۃ چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ہیں، وجوہ یہ وجہ کی جمع آتی ہے، وجوہ یہ جمع ہے، یہ اسم ہے۔ یومئذ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، مسفرۃ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، ضاحکۃ بھی اسم ہے، مستبشرۃ بھی اسم ہے، اور اسم مفعول کا صیغہ ہے یہ مستبشرہ، خوشیاں مناتے ہوئے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ اس دن خوش ہوں گے کیونکہ انہیں دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کر کے گئے تھے۔ ووجوہ اور کتنے چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرۃ غبار چڑھا ہوا ہوگا، ترہقھا چڑھے گی ان پر، قطرۃ سیاہی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکفرۃ الفجرہ جنہوں نے انکار کیا تھا، فجرۃ ڈیٹھ بن کے۔ وجوہ یہ اسم ہے، یہ وجہ کی جمع آتی ہے، یومئذ یہ بھی اسم ہے، علی جار ہے، ہی مجرور ہے، غبرۃ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، ترہقوا فعل مضارع کا صیغہ ہے، فاعل مؤنث غائب سے، یہاں ضمیر کی طرف، اس کا مفعول بھی ہے، قطرۃ یہ اسم ہے، اولئک یہ اسم اشارہ ہے، ہم ضمیر ہے، الکفرۃ الفجرہ انہیں انکار کیا ڈیٹھ بن کر، الکفرہ اسم ہے، الفجرۃ بھی اسم ہے۔ کہ آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے اسی طرح لفظ پر لفظ۔ جی، تو کچھ لوگ اس دن شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے، اور وہ شرمندگی ایسی ہوگی کہ ان کے چہروں سے خود بخود پتہ چل رہا ہوگا۔ یہ شرمندگی کس چیز کی ہوگی؟ یہ ہوگی ناکامی کی، کہ انہوں نے دنیا کے اندر ڈیٹھ بن کر اللہ کا انکار کیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو بہت بہت جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔